الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ کے فضل سے قرآن کریم کے 27 پارے مکمل ہوئے، یا 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور اس 28ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مجادلہ۔ اللہ کے فضل سے اس کی چند آیتیں پیش خدمت ہیں۔ سورہ مجادلہ کے اندر اللہ پاک نے بنیادی طور پر 4 اہم موضوع بیان فرمائے ہیں، یعنی 28ویں پارے کی جو یہ پہلی سورت ہے سورہ مجادلہ، اس میں 4 بنیادی موضوع ہیں۔ ایک موضوع ہے مسئلہ زہار کا مسئلہ۔ کیا مطلب ہے؟ اہل عرب میں زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اس طرح کا جملہ کہہ دیا کرتا کہ انت علی کظہر امی، کہ تم میرے اوپر ایسی ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ مجھ پر۔ یہ ایک جملہ تھا جس کے 2 مطلب نکلتے تھے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے، میں اس سے کبھی شادی نہیں کر سکتا، ایسے ہی تو مجھ پر حرام ہے۔ ایک مطلب یہ، اور ایک مطلب یہ کہ میرے لیے جس طرح ماں کی پیٹھ کا احترام ضروری ہے، ایسے ہی تیری پیٹھ کا احترام۔ لیکن اہل عرب یہ جملہ ایسے موقع پر بولا کرتے تھے کہ جب بات خراب ہو جاتی، گویا کہ الفاظ طلاق سے بھی زیادہ بھاری جملہ اہل عرب اس موقع پر اس کو بولا کرتے تھے۔ مراد یہ ہوتا تھا کہ اب میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، میں نے تجھ کو جدا کر دیا، میرا رشتہ نکاح اب ختم، جس طرح ماں سے رشتہ نکاح
نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کی تفصیل اللہ پاک نے سورت کے شروع میں بیان فرمائی کہ حکم کیا ہے۔ ایک موضوع تو یہ ہے، دوسرا موضوع یہ ہے کہ بعض یہودی اور منافقین آپس میں اس طرح سرگوشیاں کیا کرتے تھے، چپکے چپکے باتیں کیا کرتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو یہ تصور دینا ہوتا تھا کہ ہم تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ اگر کوئی مشورہ کرنے کے لیے بھی آتے تھے تو آپ کو ذرا ہچکچاہٹ ہوا کرتی تھی۔ تو صحابہ اللہ کے نبی سے مشورہ اور بات کرنا چاہتے تھے، اور یہودی اور منافقین آپس میں اس طرح بات چیت کرتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ اللہ نے ایسی سرگوشی کرنے سے، چپکے چپکے بات کرنے سے، مجلس کے آداب کے خلاف اس کو بیان کیا۔ اس موضوع کو بھی اللہ پاک نے سورہ مجادلہ کا حصہ بنایا ہے۔ تیسرا موضوع، آداب مجلس کو اللہ نے اجتماعی مجلسوں کا ادب کیا ہونا چاہیے اس کو بیان فرمایا۔ چوتھا اور آخری موضوع یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں سے منافقوں کی طرح ملا کرتے تھے، یعنی بظاہر زبان سے کچھ دل میں کچھ، تو اللہ نے فرمایا حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں، در پردہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ منافقوں کے بارے میں بھی اللہ نے سورہ مجادلہ میں بیان فرمایا ہے۔ بہرحال اس وقت جو آیات تلاوت کی جا رہی ہیں یہ ایک خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہیں۔ واقعہ کیا ہوا کہ ایک صحابی ہے، بوڑھے صحابی، حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نکاح میں ایک خاتون ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کو یہی جملہ کہہ دیا کہ انت علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اب کہہ تو دیا جملہ، بعد میں شرمندگی ہوئی، اور وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وہ عورت آئیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ، اور آپ سے مسئلہ پوچھا کہ مجھے میرے شوہر نے جملہ کہہ دیا ہے، اب حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ابھی تک اس سلسلے میں میرے پاس اللہ کا کوئی حکم تو نہیں آیا ہے، البتہ میرا شبہ، شک یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ اس پر اس خاتون نے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، مجھ سے تو میرے شوہر نے طلاق کا کوئی لفظ نہیں کہا۔ گویا کہ بار بار کہنے سے ایک طرح کا تکرار سا پیدا ہو گیا، اور تکرار کو آپس میں ایک دو مرتبہ جب بات ایک سے دو بار دہرائی جائے اسی کو کہا جاتا ہے مجادلہ۔ اس سورت کا نام جو سورہ مجادلہ پڑا وہ اسی وجہ سے کہ وہ محترمہ بار بار اللہ کے نبی سے کہتی رہیں کہ مجھے تو طلاق نہیں دی، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ طلاق ہو گئی، اگر بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں گی تو بچے بھوکے مریں گے، شوہر کے پاس چھوڑوں گی تو قسم پرسی کے عالم میں ہوگا۔ بہرحال انہوں نے اللہ سے فریاد کرنی شروع کی کہ اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر یہ حکم ہے تو میرے بچے ضائع ہو جائیں گے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر بار بار کہتی رہیں کہ یا اللہ میں آپ سے فریاد کر رہی ہوں۔ ابھی وہ فریاد کر ہی رہی تھی کہ یہ آیات نازل ہو گئیں جن میں زہار کا حکم اور اس سے رجوع کا طریقہ اللہ نے نازل فرمایا۔
اللہ نے فرمایا کہ رجوع ابھی طلاق نہیں ہوئی ہے، ہاں ابھی تم پھر ملاپ بھی نہیں کر سکتے، یعنی میاں بیوی کی طرح رہ بھی نہیں سکتے ہو، تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ کیا بیان کیا اللہ نے آیات میں کہ دیکھو اگر مالدار ہو، غلام یا باندی رکھنے کی طاقت ہے تو ایک غلام یا باندی کو آزاد کرو۔ ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی اتنا بھی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ اچھا دوسرا حکم یہ ہے کہ تم 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھو، اگر ایسا کہہ دیا ہے اس سے پہلے کہ تم آپس میں ملاقات کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میری تو صورتحال یہ ہے کہ اگر میں دن میں 2-3 مرتبہ نہ کھاؤں تو میری نگاہ پہ فرق پڑنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا اگر صورتحال یہ ہے تو پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ مدد کریں گے تو میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا پاؤں گا۔ اس پر اللہ کے نبی نے خود بھی کچھ غلہ عطا فرمایا، صحابہ نے بھی مدد کی اور ان کا اس طرح کفارہ ادا ہوا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی حدود سے، قرآن کی آیت ہے کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ نے حدود مقرر کر رکھی ہیں بولنے کی، الفاظ کو کے انتخاب کی، اور اسی طرح اگر غلطی ہو جائے اس کے توبہ کی، کفارے کی، من مانی زندگی نہ گزارنا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ نے حدود مقرر کر رکھی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس صورت کے اندر اللہ نے ایک عورت کی فریاد پر اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن آسمان سے اتارا۔ اسی بنیاد پر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرات صحابہ بڑا احترام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک بڑھیا نے آپ کا لگام پکڑ کر آپ کے اونٹ کا لگام آواز دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکائے وہاں تشریف لے گئے، اور حضرت عمر امیر المؤمنین ہیں، جب آپ تشریف لے گئے سارا لشکر کا لشکر چلا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت دیر تک لشکر بھی رکا رہا، باتیں بھی سنتے رہے، سر جھکائے سنتے رہے، فرما برداروں کی طرح سنتے رہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ حضرت عمر آپ نے اس عورت کی بڑھیا کی بات اتنی دیر تک سر جھکائے سنتے رہے اور سارا مجمع رکا رہا، کیوں نہ آپ اس کو اپنے دربار میں بلا لیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کی بات اللہ نے سن لی، عمر کون ہوتا ہے کہ اس کی بات کو سنے بغیر آگے بڑھ جائے؟ خدا کی قسم اگر وہ سارا دن مجھے کھڑا رکھتی، ساری رات وہ عورت مجھے کھڑا رکھتی، تو عمر کی مجال نہیں تھی کہ عمر وہاں سے ہٹتا، سوائے یہ کہ میں نمازوں کے لیے جاتا رہتا، نماز پڑھتا رہتا اور اس عورت کی بات برابر سنتا رہتا۔ ان آیات میں انہی فرما بردار عورت حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، اس کا حل بیان فرمایا، اس کے کفارے کا طریقہ اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ اسی مسئلے کو مسئلہ زہار کہا جاتا ہے جو اللہ نے اس سورت کے شروع میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ اے پیغمبر، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہیں۔
بحث کا مطلب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلاق ہو گئی، مجھے لگتا ہے لیکن حکم نازل نہیں ہوا۔ ان کی عورت یہ فرما رہی ہیں حضرت خولہ کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق جیسے تو کوئی الفاظ نہیں کہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی ہیں، بحث کر رہی ہیں اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہیں، کیا فریاد؟ کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، وہ برباد ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے دیکھنے والا ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ اللہ عام حکم بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کے اس عمل سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی۔ یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے تو اس بیوی نے تو جنا نہیں، تو اللہ نے فرمایا وہ حقیقت میں اس طرح کہنے سے ماں کا درجہ نہیں لے لیتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ ہاں تو کوئی یہ جملہ بہت اچھا ہے، اللہ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو بہت بری ہے۔ بات تو بری ہے لیکن حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو بہت بری ہے اور جھوٹ ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی اگر اس طرح کا جملہ ہو جائے تو توبہ کرو۔ والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی اس طرح کا جملہ بولتے ہیں، پھر انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس سے رجوع کرتے ہیں، یعنی شرمندہ ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو رجوع کر لیں، تو ان کے ذمے ایک غلام آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ مراد ہے جماع یا اسباب جماع اختیار کریں۔ یہ ہے وہ بات جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ پھر جس شخص کو غلام میسر نہ ہو، جیسے آج کل کا زمانہ، تو اس کے ذمے 2 لگاتار مہینوں کے روزے ہیں اس سے پہلے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جس کو اس کی بھی استطاعت نہ ہو، یعنی روزے بھی نہ رکھ سکے، تو اس کے ذمے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔